افغانستان میں جو 40 سال جنگ چلی، اس کے پیچھے ایک ایسی مالیاتی کہانی ہے جو عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ تو آج ہم اسی خربوں ڈالر کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل اعداد و شمار اور تاریخ کی روشنی میں۔ اچھا، اس پورے تجزیے کو سمجھنے کے لیے ایک جرمن لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے شارڈن فرائیڈے۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کی تباہی پر خوشی محسوس کرنا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں سے افغانستان کی کہانی اسی ایک لفظ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہ جو اقتباس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل اس پوری دلیل کا نچوڑ ہے۔ یہاں نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ انسانیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا منافع بخش کاروبار تھا۔ تو آئیے اس دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس جنگی معاشیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے افغانستان میں جو اب شاید صرف یادوں میں ہی باقی ہے۔ ذرا سوچیں، 1960 کی دہائی کا کابل، اسے وسطی ایشیا کا پیرس کہا جاتا تھا۔ کرنسی اتنی مستحکم تھی کہ مہنگائی 3% سے بھی کم تھی، اور یونیورسٹیوں میں ایک جدید ماحول تھا۔ اور پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، 2001 کے بعد کا افغانستان، ایک ایسی معیشت جو صرف اور صرف جنگ پر چل رہی تھی۔ ہر طرف غیر ملکی ٹھیکیدار اور تعمیر نو کے نام پر ایسے منصوبے جن کا زمین پر کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ مطلب ایک ہی ملک کی 2 بالکل مختلف کہانیاں۔ تو سوال یہ ہے کہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کہانی کا آغاز تو ترقیاتی منصوبوں سے ہوا تھا، لیکن 70 کی دہائی میں اس نے ایک بہت خطرناک موڑ لیا۔ ذرائع کے مطابق اصل کھیل سوویت یونین کو گھیرنے کا تھا۔ آپریشن سائیکلون کے ذریعے $30 ارب ایک ایسی پراکسی جنگ میں جھونک دیے گئے جسے بعد میں مقدس جنگ کا نام بھی دیا گیا۔ یعنی یہ مداخلت شروع سے ہی ایک جیو پولیٹیکل چال تھی۔ اور پھر آیا 9/11 کے بعد کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جس نے ایک مستقل جنگی معیشت کو جنم دیا۔ اب ہم ایک ایسی رقم کی بات کر رہے ہیں جسے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ براؤن یونیورسٹی کی ایک تحقیق ایک ہنسا ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور وہ ہے $2.3 ٹریلین۔ جی ہاں، $2300 ارب۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سارا پیسہ گیا کہاں؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس جنگی معیشت کی ساخت میں ملتا ہے کہ پیسہ کیسے اور کہاں بہہ رہا تھا۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ چارٹ اس کہانی کا شاید سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ اس کے مطابق تقریباً 70% رقم یعنی $1.5 ٹریلین سے بھی زیادہ کبھی افغانستان کی زمین تک پہنچی ہی نہیں۔ یہ پیسہ گھوم کر سیدھا امریکی کارپوریشنز کو واپس چلا گیا۔ اور یہ کون سی کمپنیاں تھیں؟ یہ ہیں وہ بگ 5 جن کا نام لیا جاتا ہے: لاکہیڈ مارٹن، بوئنگ، ریتھیون اور باقی سب۔ ان کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ملٹری ٹھیکیداروں کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، جن کی تعداد ایک وقت میں امریکی فوجیوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ ایک خودکار مالیاتی چکر تھا جو چل رہا تھا۔ اور زمین پر اخراجات کی نوعیت دیکھیں، یہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ 1 گیلن فیول افغانستان پہنچانے کی قیمت $300 سے زیادہ۔ $145 ارب تعمیر نو کے نام پر رکھے گئے، لیکن سگار کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ پیسہ گھوسٹ سکولز پر لگا، یعنی ایسے سکول جو صرف کاغذوں میں تھے، اور ایسے پاور پلانٹس پر جو کبھی چلے ہی نہیں۔ اور تو اور آخر میں $7 ارب کا سامان بس یوں ہی پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ اعداد و شمار صرف لاگت نہیں بتا رہے، یہ ایک پورے ناکام سسٹم کی تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اس تجزیے کے حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کوئی حادثہ یا ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت کامیاب بزنس ماڈل تھا۔ تو یہ ماڈل کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سادہ۔ پہلا قدم، ایک جنگی میدان تلاش کرو۔ دوسرا، وہاں ہتھیار اور خدمات بیچو۔ تیسرا قدم جو بہت اہم ہے، جب وہاں سے نکلو تو اربوں ڈالر کا سامان وہیں چھوڑ دو۔ چوتھا، اب اس کھوئے ہوئے سامان کو بدلنے کے لیے نئے آرڈر حاصل کرو۔ اور پانچواں قدم، اگلی جنگ کے لیے ایک نیا میدان تلاش کرو۔ اور اس ماڈل کو چلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ امریکی دفاعی بجٹ اگلے 10 ممالک کے مشترکہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ذرائع کا نقطہ یہ ہے کہ اتنے بڑے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے ایک مستقل دشمن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے، کہ جب کسی نظام کو زندہ رہنے کے لیے ہی ایک دشمن کی ضرورت ہو تو پھر دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟